السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر سے دکنی نثر کے اندر اردو قدیم ادب حصہ نثر میں خوش آمدید۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ناجد العاشقین پہلا ٹاپک کو پڑھا۔ ہم نے اس کے کتاب کا موضوع کیا تھا، کتاب کے لسانی جائزہ، اس کو دیکھا۔ اب یہاں پر ہم اس کتاب کی دوسری بحث جو سب سے زیادہ جو ہے وہ مشہور و معروف ہے کہ اس کتاب کے اصل مصنف کون ہے، اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے کہ ناجد العاشقین کا اصل مصنف کون ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی بات کی نثر کے معنی مفہوم کے اندر کہ اردو نثر کا ارتقاء جو ہے، اردو نثر یا شاعری، اس کا ارتقاء ہندوستان کے جنوبی ہندوستان میں ہوتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے جو دکن میں اردو کا پہلا شاعر نثر نگار ہے وہ حضرت خواجہ بندہ نواز قدس کو مانا جاتا تھا، لیکن جدید تحقیق ہم پر یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز قدس جن اردو کے پہلے شاعر تو ہیں، لیکن نثری نمونے ہمیں ان سے پہلے بھی ملتے ہیں، بلکہ شاعری میں بھی ہمیں ان سے پہلے جو ہے وہ نمونے ملتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز قدس کی جو تصنیف ناجد العاشقین ہے، جو ان سے منسوب کی جاتی رہی ہے بلکہ اب تک بھی کی جاتی ہے، وہ حضرت خواجہ بندہ نواز قدس کی تصنیف نہیں ہے۔ سب سے پہلے ناجد العاشقین کو بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اپنے مقدمے کے ساتھ مرتب کیا تھا اور خواجہ بندہ نواز قدس کو اس کا مصنف بتایا تھا، لیکن اور اس کی بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تصنیف کی جو تائید ہے وہ نصیرالدین ہاشمی، سید محی الدین قادری زود اور دیگر اس طرح کے دیگر جو دکنی نثر پر تحقیق نگار تھے انہوں نے کی، لیکن 1968 میں عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حفیظ قتیل نے یہ ثابت کیا کہ ناجد العاشقین کا مصنف کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی اور یہ ثابت کیا کہ ناجد العاشقین نہ ہی اردو کی پہلی نثری تصنیف ہے اور نہ ہی اس کے مصنف خواجہ بندہ نواز قدس ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ قتیل نے تحقیق سے یہ ثابت کیا یہ نثری تصنیف بیجاپور کے ایک بزرگ شاہ مختوم حسینی پلکانوری نے لکھی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو 5 تن کا جو تصور پیش کیا ہے وہ حضرت شاہ مختوم حسینی کے جس مسجد تعلق تھے اسی مسلک میں پیش کیا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے ہاں 5 تن کا یہ تصور موجود نہیں ہے، اور مختوم شاہ حسینی کی تسلیم عاشقین بھی ان کے اقتصادی تعبد الوجود کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے لسانی اعتبار سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تصنیف 9ویں صدی ہجری کی زبان سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کا تعلق 9ویں صدی ہجری سے تھا، لیکن جبکہ اس کی زبان جو ہے وہ 11ویں صدی کے آخر اور 12ویں صدی کے اوائل میں جو زبان بولی جاتی تھی اس سے میل کھاتی ہے۔ اس بات کی تائید جو ہے ڈاکٹر سعیدہ جعفر اپنی کتاب دکنی نثر کا انتخاب میں بھی کرتی ہیں، اور وہ یہ لکھتی ہیں، ڈاکٹر سعیدہ جعفر نے تحقیق کے مطابق مختوم شاہ حسینی 11ویں صدی اور آخری دور 12ویں صدی کے شروعات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق پرگنہ کوتال قصبہ بلکانور بیجاپور سے تھا۔ ان کے مرشد کا نام پیر اللہ حسینی تھا۔ ناجد العاشقین مخدوم شاہ حسینی کے رسالے تعبد الوجود کی بے رخت تلخیص یعنی سمری ہے۔ ڈاکٹر سعیدہ جعفر نے اپنی کتاب میں تعبد الوجود کی عبادت کو بھی درج کیا ہے۔ ہمارے موجودہ دور کے محقق ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی اپنی تحقیق کی بنیاد ڈاکٹر فضل کے مضمون پر رکھی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ناجد العاشقین جس اردو میں لکھی گئی ہے وہ ساکھ کے اعتبار سے واضح اردو ہے، جبکہ اس وقت یعنی 9ویں صدی ہجری میں اتنی صاف اردو نہیں بولی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ناجد العاشقین کی زبان برج بھاشا اردو اور خری بولی ہے۔ خری بولی دہلی کی زبان ہے، جبکہ خواجہ صاحب کا تعلق گلبرگہ سے تھا۔ اب ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے بعد ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنے مضمون میں دکنی نثر کے انتخاب میں دکنی نثر پر جن کا مضمون ہے اس کے اندر حضرت خواجہ بندہ نواز قدس کے 35 رسالوں کی ایک لسٹ بھی رکھی ہے، اور ان رسالوں کی لسٹ کے اندر ناجد العاشقین موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے بعد ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ناجد العاشقین جو نثری تصنیف ہے اس کے مصنف مخدوم شاہ حسینی ہے، خواجہ بندہ نواز قدس اس کتاب کے مصنف نہیں ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ہمارے پاس بحث تھی جو ہم نے
راج عاشقین کے حوالے سے کی. آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے راج عاشقین کے مصنف کے بارے میں جو ہے واضح طور پر سمجھ آئی ہوگی. اب اس کے بعد ہم اپنے دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.